الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حج کا اور عمرے کا ہم طریقہ دیکھ رہے ہیں۔ حج کا آج ہم دیکھیں گے صحیح مسنون طریقہ۔ دیکھیں حج کے ارکان اگر ہم دیکھیں، احرام باندھنا اور وقوف عرفات کے مکان میں رکنا، رمی جمرات اور قربانی، یہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح طواف افاضہ، یہ چیزیں میں سے اگر کوئی رہ جاتی چیز تو پھر آپ حج نہیں ہوتا۔ تو اس لیے قربانی والا جو مسئلہ ہے وہ تمتع اور قران والوں پہ تو ضروری ہے، افراد والوں پہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی قربانی برل نہیں کر سکتا، اس میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ پھر 3 روزے رکھے وہاں پہ اور ساتھ ادھر آ کے، جو نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حج کی جو اقسام ہے، وہ حج کے 3 طریقے ہیں: حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ ہم حج تمتع کا دیکھیں گے۔ حج افراد اگر دیکھیں، وہ میقات سے صرف حج کی نیت سے احرام باندھیں، مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف اور صحیح کریں، پھر حج جو ہے نا وہ احرام میں ہی آپ رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ حج افراد کا جو ہے وہ احرام میں ہی آپ رہیں گے۔ اسی طرح قران میں بھی یہ ہوتا ہے، میقات سے آپ حج عمرہ دونوں کی نیت کریں، اللہم لبیک عمرۃ حجۃ، دونوں کی نیت۔ اور مکہ مکرمہ پہنچ کر آپ عمرہ کریں، احرام نہ کھولیں، اسی میں ہی رہیں، قریب جا کے کریں نا، پہلے نہ بہت عرض کریں، کیونکہ پھر آپ احرام میں ہی آپ نے رہنا ہوتا ہے۔ 8 سے پہلے 3-4 دن پہلے نکال لیں، 2 دن یا 1 دن، تو پھر آپ قران میں عمرہ ادا کریں، احرام نہ کھولیں، بلکہ حج کے تمام مناسک پورے کر کے 10 ذی الحج کو آپ نے احرام کھولیں۔ حج قران میں قربانی واجب ہے اور حج افراد میں سنت ہے، یہ نہیں کہ نہیں دی جا سکتی، سنت ہے۔ بلکہ بعض تو عمرہ میں بھی کہتے ہیں کوئی دینا چاہے تو دے لے، عمرہ میں بھی۔ اسی طرح حج تمتع میں دیکھا جائے، میقات سے فقط عمرہ کا احرام باندھیں، ٹھیک ہے نا۔ میقات سے آپ فقط عمرے کا احرام باندھیں، حج کا نہیں، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر آپ عمرہ ادا کریں اور احرام کھول دیں۔ پھر 8 ذی الحج کو آپ نے احرام باندھ کر مناسک حج ادا کریں۔ حج تمتع میں بھی قران والوں کی طرح قربانی واجب ہے، جیسے قران میں واجب ہے 10 ذی الحج کو آپ نے کرنی ہے، اور تمتع میں بھی واجب ہے۔ اور یہ قربانی حج کے ساتھ خاص ہے، یہ نہیں کہ آپ یہ قربانی کو عید والی قربانی جیسی ہوتی ہیں وہ مان لیں۔ اگر ادھر آپ نے کرنی ہے تو وہ الگ کریں، حج کا یہ حصہ ہے وہ الگ کریں، ٹھیک ہے نا، دونوں الگ الگ ہیں اگر استطاعت ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، نہ ادھر کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں، جیسے عید کی ہے وہ بھی نہیں کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر حج کی نہیں کر سکتے تو پھر جیسے پہلے بات ہوئی ہے، 3 روزے رکھیں وہاں پہ یوم تشریق کو، اور ساتھ ادھر آ کے۔ یہ حاجیوں کے لیے مسئلہ ہے، عام بندے یوم تشریق میں روزہ نہیں رکھیں گے، سال میں 5 دن روزہ نہیں آپ رکھ سکتے، عید الاضحیٰ، عید الفطر اور یوم تشریق کے جو دن ہوتے ہیں، تو ان میں بہرحال یہ چیزیں نہیں ہوتی روزہ رکھنے والی۔ حاجیوں کے ذرا مسئلہ الگ ہوتا ہے، وہ یوم تشریق میں روزہ رکھ سکتے ہیں اگر قربانی قران والے اور افراد والے، تمتع والے اگر نہیں کر رہے، قران والے اور تمتع والے، افراد والوں پہ سنت ہے۔ تو یہ حج تمتع ہے۔ فائدہ دیکھیں، حج افراد اور حج قران والوں حضرات اپنے حساب کا احرام کو قائم رکھیں گے۔ حج تمتع کرنے والے عمرے کے بعد احرام کھول دیں گے، 8 ذی الحج کو پھر فجر کے بعد دوبارہ غسل کر کے اپنی رہائش گاہوں سے احرام باندھیں گے، اور لبیک لبیک الحجہ کہہ کر وہ حج کی نیت کریں۔ نیت دل کے ارادے کا ہی نام ہے، یہ الفاظ سر عبادت میں آپ داخل ہوتے ہیں، پھر آپ مینا کی طرف روانہ ہو۔ بعض 1 دن پہلے ہی لے جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مینا میں ویسے بھی سنت والا ہی مسئلہ ہے، تو مینا اگر پہلے بھی آپ چلے جاتے ہیں تو کوئی نہیں، کیونکہ بعض رش ہوتا ہے نا تو پہلے بھی لے جاتے ہیں، تو یہ اس میں بات ہے۔ لیکن حج کے مختلف افعال جو ہم دیکھتے ہیں، حج کا پہلا دن 8 ذی الحج میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے یہ سمجھیں۔ ہر انسان اپنی نیت کے اعتبار سے ہوگا، یعنی تمتع والا ہوگا تو اپنی رہائش سے احرام باندھ لے، اگر حج افراد یا حج قران والا ہو تو اپنے صاحب کا احرام کو قائم رکھے گا۔ پہلے احرام کی حالت میں آ رہا ہے۔ حالت احرام میں مکہ سے مینا روانگی، یعنی 5 نمازیں آپ ہر وقت پر قصر کے ادا کرنا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، رات مینا میں گزارنی ہے آپ نے۔ کثرت سے تلبیہ اور ذکر کرنا، دیکھیں تلبیہ آپ نے
10 ذوالحج جب ہوگی اس دن تک پڑھتے ہی جانا ہے. جب آپ مینا میں کنکریاں مارنے شروع کریں گے، کنکریاں بڑے جمعرات کو، اس ٹائم آپ نے روکنا ہے. تلبیہ بھی آپ پڑھتے جائیں، مرد عورتیں، ٹھیک ہے نا. 8 سے شروع ہو جاتا تلبیہ. اور پابندیاں وہی جیسے عمرے میں آپ نے دیکھی تھی، یہاں پہ بھی وہی پابندیاں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ کام ہے 8 ذوالحج کے. مینا میں جب آپ جاتے ہیں، یہ سنت جانا ہے مینا میں، سنت والا مسئلہ ہے. تو یہ قصر نماز پڑھنی ہے سب نے، یہ نہ کوئی سمجھے کہ مکہ والے یا کوئی اور وہ پوری پڑھیں گے، وہ یہاں پہ رہائشی ہیں، اس طرح نہیں. یہ حج کا معاملہ ہے، یہ آپ نے مینا ایام تشریق والے دن تک آپ نے قصر والا ہی معاملہ رکھنا ہے. بات جمع بھی ہوتی ہیں، وہ بھی بات آگے آئے گی، لیکن قصر تو حاجیوں کے لیے ہے، چاہے وہاں کے رہنے والے ہیں، کسی سے بھی آئے ہیں، انہوں نے قصر ہی پڑھنی ہے نماز. یہ حج کا حصہ ہے معاملہ، حج کا عبادت کا یہ حصہ ہے. اس میں مقیم اور مسافر والا مسئلہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مقیم اس طرح کرے، مسافر اس طرح کرے، جس طرح بعض لوگ کرتے ہیں. تو یہ تو حج کا جیسے 6 دن ہوتا ہے، یہ پہلا دن کہہ لیں کہ 8 ذوالحج کے مسائل تھے جو مینا میں ہوتے ہیں. تو یہ آگے ہم دیکھیں گے کہ 9 کو کرنے والے کون کون سے کام ہیں. اور یہ تقریباً دیکھیں مکہ سے لے کے مینا، مزدلفہ، رات، عرفات، یہ تقریباً 20-21 کلومیٹر کے اندر ہی سارا معاملہ ہوتا ہے. جیسے 8 کلومیٹر مینا کہہ لیں، پھر 8-7 کلومیٹر مزدلفہ، پھر عرفات 8 کلومیٹر، اس طرح آپ سمجھ لیں تقریباً بنتا ہوگا.